اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے جو ہے وہ کل اس سے پہلے جو آیت پڑھی تھی تکویر، ایک وہ آیت اور ایک یہ آیت جو آج ہم پڑھیں گے، اور ایک آیت آگے والی، یہ تین آیتیں جو ہے نا، اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو اس بات کا شوق ہو کہ وہ قیامت کے معاملات کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہے تو وہ یہ تین آیات کو توجہ سے پڑھ لے۔ اس کے اندر جو ہے وہ آخرت کے وہ تمام معاملات جو ہیں وہ بالکل وہ کہ اس کے اندر جو آپ نے یہ دیکھا کہ 30ویں سپارے سے تو مسلسل جو ہے وہ یہ سلسلہ چل رہا ہے آخرت کا اور قیامت کا مناظر پیش کیے جا رہے ہیں، لیکن قرآن میں یعنی اس سے پہلے بھی بے شمار معاملات جو ہیں جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ہے آخرت کا، جہنم کا، جنت کا، اور سورہ یونس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم ان کو نافرمانوں کو جو ہے زنجیروں سے باندھ کے تنگ گھاٹیوں میں ڈالیں گے جہنم کی، جہاں پر یہ حرکت بھی نہیں کر سکے۔ تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو پیچھے ہیں، لیکن یہاں پر مسلسل آپ دیکھیں کہ آخرت جو ہے اس کے لیے اور قیامت کے مناظر جو ہیں ان کے لیے، جزا اور سزا کے لیے جو ہے مسلسل آیتیں آ رہی ہیں۔ اب دیکھنے کی چیز یہ ہے کہ قوانین، یہ ایک کتاب ہے قانون کی، یہ ایک قانون کی کتاب ہے، اور یہ ایک زندگی گزارنے کے لیے آپ کو طریقہ کار بھی بتایا، معاشرتی طریقہ بھی ہے اس کے اندر، تجارت بھی ہے اور تعلقات بھی ہیں، ہر چیز جو ہے مکمل ایک اس کے اندر ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہر یعنی ملک کے اندر جو ہے اس کے قوانین ہوتے ہیں، اور اس کے اندر قوانین جو ہوتے ہیں نا اس کے اندر یعنی مختصر طور پہ بتا دیا جاتا ہے کہ بھائی جس نے قتل کیا ہوگا اس کو اتنے سال کی سزا ہوگی، جس نے چوری کی ہوگی اس کو یہ سزا ہوگی، جس نے جو ہے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہوگی اس کو یہ سزا ہوگی، لیکن اس کی تفصیل نہیں بتائی ہو، کبھی یہ نہیں بتایا ہوگا قانون کی کتاب میں کہ بھئی اگر تو نے کسی کو قتل کیا تو پولیس والے آئیں گے اور تجھے ماریں گے اور پکڑیں گے اور پھر گھسیٹتے ہوئے لے کے جائیں گے اور پھر تجھے جیل کے اندر بند کریں گے، اور جیل جو ہے ایسی ہوگی اور پھر وہاں پر تجھے کھانے کو بھی کچھ نہیں ملے گا اور لوگ پڑے، یہ ساری چیزیں نہیں بتائی جاتی۔ لیکن قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ کی مہربانی دیکھو، انسان سے کتنا محبت ہے اسے کہ بار بار تفصیل بتا رہا، ہر چیز کی تفصیل بتا رہا ہے کہ کس طریقے سے قیامت آئے گی، کس طریقے سے عذاب دیا جائے گا، کس طریقے سے انعامات دیے جائیں گے۔ تو یہ محبت ہے اللہ کے انسان سے کہ جو وہ انسان کو چاہتا ہے کہ دیکھ ادھر آ جا۔ دوسری بات یہ ہے کہ سب سے پہلا مرحلہ جو ہے دنیا میں آدمی جب آخرت کی طرف جاتا ہے تو قبر کا مرحلہ، ہر آدمی جو ہے اپنے لیے سنجیدگی سے رات میں کمرے کے اندر لیٹ جائے اور یہ سوچے کہ میں اپنی قبر میں جانے کے لیے کیا وسائل لے کے جا رہا ہوں اپنے ساتھ، کیا چیز ہے ایسی کہ جو میں قبر کے اندر میرے ساتھ کام آئے گی۔ پھر اس کے بعد اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ بھائی میں اس موسم کے اندر جو ہے ناردرن ایریا گھومنے کے لیے جا رہا ہوں، تفریح کے لیے جا رہا ہوں، اور میں نے 2 شلوار قمیض ہے اور ایک چپل کا جوڑا رکھا ہے بس، تو جس نے وہاں دیکھا ہوگا، جو گیا ہوگا، وہ یہ کہے گا کہ تو مرنے کے لیے جا رہا وہاں تو مر جائے گا، وہ تو اتنی سردی۔ میں نے تو نہیں دیکھا وہاں کا علاقہ، لیکن جس نے دیکھا ہے وہ تو یہی کہے گا نا۔ اسی طریقے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں نے جو دیکھا ہے اس کے اندر قبر کا مرحلہ اتنا سخت ہے اور اتنا تکلیف دہ ہے کہ اس کے لیے آپ سوچو کہ میں نے کیا انتظام کیا۔ ناردرن ایریا جانے کے لیے جہاں پر تھوڑی سی سردی ہوگی، وہاں پر جو ہے آپ کتنی چیزوں کا انتظام کریں گے۔ کھانے کے لیے آپ کو کچھ نہیں ملے گا، ہر چیز مہنگی ملے گی، کپڑے چاہیے، جوتے چاہیے، موزے چاہیے، ٹوپی چاہیے، پھر بھی اس کے باوجود آپ کو وہاں پر جا کے پریشانی ہوگی، تو قبر میں جانے کے لیے کیا ہوگا؟ اور یہاں تو چلو کوئی نہ کوئی مددگار مل جائے گا، کوئی احسان کر دے گا، کوئی ترس کھا لے گا، لیکن وہاں تو کوئی ترس کھانے والا نہیں ہے۔ اور قبر میں جانے کے لیے اگر کسی کو اپنی فکر ہے تو وہ ایک واحد چیز ہے قرآن، جس سے اس کو تحفظ مل سکتا ہے آنکھ بند ہونے کا، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے۔ اعمال کوئی ہمارے ایسے نہیں ہے کہ جس کے اوپر ہم یہ کہیں کہ صاحب ہمارے جو ہے اعمال ایسے ہیں کہ ہم قبر کے اندر جو ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ جب قرآن ختم کرتے ہیں نا تو اس کی ایک دعا ہے چھوٹی سی، ایک چھوٹی دعا جو ہے وہ، اور ہر آدمی یہ پڑھتا ہے اس دعا کو۔ اس دعا کو دیکھو آپ کی اس دعا کے اندر کیا ہے۔ اگر میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ زندگی کے اندر ایک مرتبہ بھی ہماری اس دعا کو قبول کر لے
تو سمجھ لو کہ ہمارے لیے بہت آسانی ہو گئی مرنے کے بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم اے میرے رب، آنس وحشتی میرا دوست بنا دے وحشت میں، فی قبری قبر کی وحشت میں میرا دوست بنا دے۔ کس کو؟ قرآن کو۔ اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم، اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے سے، اس قرآن کے توسط پہ مجھ پر رحم فرما۔ وجعلہ لی اماما و نورم و ہدم و رحمہ، اور اس کو بنا دے میرے لیے امام۔ امام کون ہوتا ہے؟ کہ جو راستہ دکھا رہا ہوتا ہے، جو آدمی کی جو ہے جس کے پیچھے تقلید کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس قرآن کو میرا امام بنا دے۔ امام بنانے سے مراد یہ کہ میں اس کے تمام احکامات کو ایسے فالو کروں کہ جیسے ایک امام کے پیچھے جو جیسے اللہ اکبر کہا تو جھک گئے، جیسے اللہ اکبر کہا تو اٹھ گئے۔ یہ نہیں کہ اس نے اللہ اکبر کہہ دیا اور آپ آرام سے بیٹھے ہوئے، نہیں، فوراً جو ہے نا، تو قرآن کو میرا ایسا جو ہے امام بنا دے۔ و نورم و ہدم و رحمہ، اور میرے لیے نور اور ہدایت اور رحمت بنا دے اس قرآن کو۔ اللہم ارزقنی منہ ما نسیت، اے اللہ مجھے سکھا دے، مجھے یاد کرا دے وہ جو کچھ میں بھول گیا ہوں اس قرآن کے اندر سے۔ ہم نے تو پڑھا ہی نہیں، لیکن کبھی ایسا ہوتا نا کہ آدمی پڑھتا تو ہے لیکن اس کی توجہ اس کی طرف نہیں جاتی، تو یہ بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو بھی مجھے یاد کرا دے جسے میں نے سرسری طور پہ پڑھ لیا ہے۔ وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار، اور مجھے سکھا دے وہ جو میں اپنی جہالت کی وجہ سے نہیں سیکھ سکا، یعنی اس کے رموز اور اس کے خزانے جو ہیں وہ میرے اوپر واضح کر دے، مجھے اوپر کھول دے۔ وعلمنی وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار، اور مجھے توفیق عطا فرما کہ میں اس قرآن کی تلاوت کروں رات میں اور دن میں۔ وجعلہ، یہاں پر آ کے دیکھو زبردست قسم کا جملہ ہے، وجعلہ، اور بنا دے، لی میرے لیے، حجتاً، حجت یا رب العالمین، آخرت کے اندر اس کو میرے لیے حجت بنا دے۔ کتنی زبردست دعا ہے، اگر یہ ایک مرتبہ بھی زندگی کے اندر ہماری قبول ہو جائے تو آخرت، مرنے سے اور آخرت تک کے سارے مراحل جو تو اللہ تعالیٰ جو ہے آپ لوگوں کو، مجھے یہ جو درس میں آپ کو جو پڑھا رہا ہوں، جو میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، اس میں صرف میری دو مقصد ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ کے کان میں یہ بات جائے تو اس طریقے سے جائے جیسے نور آپ کے دل کے اندر پیدا ہو گیا، اور دوسری بات یہ کہ آپ کے دل میں شوق پیدا ہو کہ میں بھی اس طریقے سے پڑھنے لگوں۔ اگر اس محفل کے اندر سے کسی ایک آدمی کے دل میں بھی یہ شوق پیدا ہو گیا تو پھر میرے لیے کامیابی ہے، اور اللہ تعالیٰ میں چاہوں گا، اللہ سے دعا کروں گا کہ سارے دوستوں کی خواہش ہو کہ وہ ان کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء انفطرت واذا الکواکب انتثرت، اذا السماء انفطرت، جس وقت آسمان پھٹ جائے گا، یہ آخرت کا جو ہے منظر پیش کیا جا رہا ہے۔ واذا الکواکب انتثرت، اور جس وقت ستارے جو ہیں وہ ٹوٹ پھوٹ کے بالکل ختم ہو جائیں گے، ان کی حیثیت ختم ہو جائے گا، ان کا نور ختم ہو جائے گا۔ واذا البحار فجرت، اور جس وقت، فجر کہتے ہیں جیسے ایک ہم نے آگے بھی پڑھا تھا اس میں شروع کی آیت میں کہ وہ جو نہر ہے نا اس کے اندر سے وہ اپنے لیے ایک شاخ نکال کے لے جائیں گے، تو فجرت کہتے ہیں پھاڑ دینے کے لیے، پھاڑ دینے کا، یعنی سمندر جو مختلف ہے نا اس کی درمیان میں جو خشکی ہے اس کو اللہ تعالیٰ پھاڑ دیں گے تو وہ سمندر آپس میں سارے مل جائیں گے، سارے مل کے پانی سمندر کا جو ہے نا ایک جگہ جمع ہو جائے گا۔ بہار فجرت، دریا، بہار، یہ سمندر جتنے بھی ہیں سب آ جاتے ہیں اس کے اندر۔ اس سے پہلے جو ہے ہم نے پڑھا تھا جو آیت، اس کے اندر کیا پڑھا تھا کہ جس وقت یعنی سمندروں کو آگ جھونک دی جائے گی، سمندروں کے اندر جھونک دی جائے گی آگ۔ آپ نے دیکھا ہوگا اور یعنی جغرافک چینل کے اوپر بھی دیکھا ہوگا کہ سمندر کے نیچے آتش فشاں ہیں، زیادہ تر سمندروں کے نیچے آتش فشاں ہیں، اور جو ہے پانی جو ہے وہ آکسیجن اور ہائیڈروجن کی جو ہے دو عناصر سے مل کے بنا ہے۔ ایک کا کام یہ ہے کہ وہ آگ جلاتا ہے اور دوسرا آگ کو بھڑکاتا ہے۔ اب ہوگا کیا کہ یہ سارا پانی جو ہے وہ سمندروں کا اور دریاؤں کا ایک جگہ جمع ہو جائے گا، اور پھر اس کے بعد یہ نیچے کی طرف اترنا شروع ہوگا۔ نیچے آتش فشاں ہیں،
پھر جب اللہ تعالیٰ اس دونوں کے عنصر الگ الگ کر دیں گے تو پھر اس کے بعد جو نیچے آگ ہے نا وہ بھڑکے گی، اور وہ پھر اس کو جو ہے نا وہ جہنم کی یعنی صورت اختیار کر لے گی دنیا کے اندر آخرت میں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ دنیا کے اندر جو ہے پانی جو ہے وہ کثیر علاقے کے اوپر ہے، قلیل علاقے کے اوپر جو ہے نا وہ یعنی 1/3 کے اوپر اگر آپ دیکھیں تو پھر باقی کیا بچتا ہے، 25% زمین ہے، 25% زمین جو ہے اس کے نیچے بھی آتش فشائیں جو آپ نے دیکھے ہوں گے، ہاں وہ سب ختم ہو جائیں گے، لیکن اس کے نیچے بھی آتش فشائیں، تو یعنی پوری زمین جو ہے وہ ایسی ہو جائے گی کہ جو جہنم بن جائے گی۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس وقت آسمان پھٹ جائے گا اور ستارے بے نور ہو جائیں گے، ٹوٹ پھوٹ جائیں گے، اور جس وقت سمندر اور دریا جو ہے وہ ان کو کاٹ کے ملا دیا جائے گا، ایک جگہ جمع کر دیا جائے گا۔ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور جس وقت قبریں کھول دی جائیں گی، یعنی جس وقت انسان جو ہے اس کو دوبارہ اٹھا دیا جائے گا قبر سے، صرف اللہ کا ایک حکم ہوگا، اور پھر اس کے بعد انسان ایسے کھڑے ہونے شروع ہوں گے جیسے زمین کے اندر سے پروانے نکلتے ہیں نا، ایسے بالکل نکلیں گے، بالکل وہ تو اللہ تعالیٰ کا حکم سے ہوگا، تو وہ انسان جو ہے وہ ایسے کھڑے ہوں گے جیسے ابھی زمین کے اندر دبایا تھا، ایسے وہ کھڑا ہو جائے گا پورا کا پورا۔ تو وہ ہم نے پیچھے بھی پڑھا کہ وہ ان کی، اور وہ ہوگا اسی وقت کہ جب اس کی روح کو اور جسم کو ملا دیا جائے گا تو پھر اس کے بعد ہوش آئے گا۔ اور سورہ یاسین کے اندر فرماتے ہیں کہ یہ اپنی قبروں سے اٹھیں گے سر جھاڑتے ہوئے اور کہیں گے یہ کس نے ہمیں اٹھا دیا یہاں سے، یعنی وہ تکلیف جو ہے قبر کی وہ کم ہوگی اس تکلیف سے جو میدان حشر ہوگا، جو میدان حشر ہوگا، جو آنکھ کھلتے ہی جب دیکھے گا وہ آنکھ کو۔ دوسری بات آپ نے یہ دیکھے ہوگا کہ جس وقت انسان سو کے اٹھتا ہے نا تو اس وقت اس کا معدہ خالی ہوتا ہے، اس کو بھوک لگی ہوتی ہے اور پیاس لگی ہوتی ہے، اور وہاں 50,000 سال کے لیے جب اس کو کھڑا ہونا ہوگا بھوکا پیاسا تو کیا حشر ہوگا، روز اس کا جو ہے آنے والا دن جو ہے وہ زیادہ تکلیف کے اندر جا رہا ہوگا۔ اسی لیے قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جہنم جو ہے نا وہ عارضی ٹھکانہ بھی بہت برا ہے اور مستقل ٹھکانہ بھی بہت برا ہے۔ ہم گناہ کر لیتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ یار چلو ٹھیک ہے تھوڑا بہت اللہ جو ہے وہ اگر جہنم میں ڈالے گا تو پھر نکال، تو نہیں، اگر جہنم کے اندر تو جو چلا گیا وہ ذلیل و رسوا ہو گیا، پھر اس کے بعد تو اس کا بچنا نہیں ہے۔ تو کسی طریقے سے وہ راستہ اختیار کرو کہ جس سے اس کی طرف دیکھنا بھی جو ہے نا وہ ہمیں نہ ہو پڑے اس کو، کیونکہ اس کے اندر جب دیکھیں گے اور لوگوں کو جو ہے جو ڈالا جا رہا ہوگا اور وہ جو چیخ رہے ہوں گے اور چلا رہے ہوں گے، اور جہنم کا جو اللہ تعالیٰ نے سورہ واقعہ کے اندر بتایا کہ وہ اس قدر یعنی سورہ ملک کے اندر بتایا کہ اس قدر یعنی جوش میں ہوگی کہ ایسا لگے گا کہ جیسے ابھی پھٹ جائے گی اور اس سارے کے اندر پھیل جائے گی آگ۔ تو اس وقت جب اس کے اندر انسانوں کو ڈالا جا رہا ہوگا تو کیا صورت حال ہوگی، اللہ تعالیٰ اس سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، جس وقت قبریں جو ہیں کھول دی جائیں گی، عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، تو ہر انسان جو ہے وہ یہ دیکھ لے گا۔ اس سے پہلے والے میں کیا پڑھا تھا کہ جب اعمال نامے کھولے جائیں گے، تو جب اعمال نامے کھولے جائیں گے تو انسان جو ہے وہ یہ دیکھ لے گا کہ وہ کیا چیز تو آگے بھیجتا رہا ہے اور کیا پیچھے چھوڑ کے آیا۔ پیچھے چھوڑ کے آنے میں کیا ہے، اگر کسی انسان نے کوئی نیکی کا کام کیا ہے یا کسی نیکی کے کام پر لوگوں کو لگایا ہے تو وہ کام جب تک ہوتا رہے گا اس کو ثواب ہوتا رہے گا برابر کا اس کا۔ مثال کے طور پر میں آپ کو قرآن سمجھا رہا ہوں، پڑھا رہا ہوں، اس کے بعد آپ نے کسی کو پڑھایا، جب تک آپ پڑھتے رہیں گے تو جتنا ثواب آپ کو ملے گا اتنا مجھے ملتا رہے گا۔ پھر اس کے بعد جتنے کو آپ نے بتایا، آپ نے 4 آدمیوں کو بتایا، 4 آدمی جو ہیں وہ جب تک پڑھتے رہیں گے وہ بھی مجھے ملتا رہے گا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے جس کو بتایا، تو اسی طریقے سے اللہ کے رسول جو ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تصور کریں کہ اعلان کرنے والے ایمان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو آدمی ایمان لائے اور اس کے بعد جب تک آخری وقت تک ایمان لاتے رہیں گے، سارے لوگوں کے اعمال جتنے بھی نیک ہیں وہ سارے کے سارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال نامے میں جائیں گے۔ تو کتنا عظیم انسان اللہ تعالیٰ نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور یہی کہا نا کہ ہم نے آپ کے ذکر کو بہت افضل کر دیا۔ کوئی کائنات کے اندر ایسا نہیں ہے آج تک، کوئی پیغمبر بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کا اتنا ذکر ہوتا ہو جتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوتا ہے۔ 24 گھنٹے کوئی ایک لمحہ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ آپ کا ذکر نہیں ہوتا۔ تو انسان جو ہے وہ جان جائے گا کہ اس نے کیا آگے بھیجا اور کیا پیچھے چھوڑا۔ ایک تو یہ کہ اس نے جو اعمال کیے، اگر کوئی برا اعمال چھوڑ کے گیا نا، جیسے حابیل نے قابیل کو قتل کیا تھا
اب دنیا کے اندر جتنے بھی قتل ہوتے ہیں سارا ایک قتل کا کھانا اس کے کھاتے کے اندر جو ہے لکھا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے یہاں پر جو ہے جتنے بھی اعمال اس نے کیے ہوں گے دنیا کے اندر، وہ اعمال چاہے اچھے ہوں یا برے، اس کے کھاتے میں اس کو جو وہ پیچھے چھوڑ کے گیا۔ دوسرا کیا چھوڑ کے گیا؟ اولاد۔ اولاد کو اگر حلال رزق کھلایا، اس کی اچھی تربیت کی، تو لازم ہے تو وہ معاشرے کے لیے اچھا ہوگا، اور اگر اس کو حرام رزق کھلایا اور بری تربیت کی تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا کہ وہ دنیا کے اندر فساد کرے گا، اور جو فساد کرے گا وہ سارا جو ہے اس کے کھاتے کے اندر لکھا جاتا ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ اس نے زمین کے اوپر کتنا مال چھوڑا، پیچھے کیا چھوڑ کے آیا تھا مال۔ اب آپ دیکھو کہ یہاں پر جو ہے نا وہ ہم رشوت کماتے ہیں خوب، اور پھر اس کے بعد ایک بہت بڑا زبردست قسم کا مکان بنا لیا، فیکٹری بنا لی، گاڑیاں خرید لی، یہ خرید لیا، وہ خرید لیا۔ جس وقت انسان کی روح جو ہے اس کو قبض کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے روبرو پیش کیا جاتا ہے، تو وہیں سے فیصلہ ہوتا ہے کہ اس کو علین میں رکھا جائے یا سجین میں رکھا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ وما تقدم و آخر، سب سے پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ اس نے آگے کیا بھیجا اور پیچھے کیا چھوڑ گیا۔ اللہ تعالیٰ کو تو ہر چیز کا پتہ ہے، فرشتے بتائیں گے اللہ اس نے جو ہے زبردست قسم کا ایسا محل بنایا کہ لوگ دیکھنے کے لیے آتے تھے۔ اچھا، حلال کی کمائی سے، نہ حرام کی کمائی سے بنایا۔ تو اچھا ایسا کرو کہ جتنا وزن اس نے زمین کے اوپر رکھا تھا نا حرام کا کما کے، وہ اس کے اوپر رکھ دو، پھر جب قیامت میں اٹھے گا تو پھر فیصلہ کریں گے اس کا۔ انا للہ و انا الیہ، کیا حجر ہوگا انسان، اور وہ اس سے نجات نہیں ہے۔ یہاں تو اگر ایک پلر گر گیا انسان پہ مر جائے گا، پھر اس کے بعد آپ 6 پلر اور گراتے رہو، کچھ بھی نہیں ہوگا، لیکن وہاں تو موت ہی نہیں ہے۔ اور اگر اس نے یہ حکم کر دیا، اور قرآن کے اندر جو ہے نا وہ ان لوگوں کا تذکرہ تو ضرور آیا ہے جو نیک اور صالح تھے، کہ ان کو مرنے کے بعد جب اٹھایا جائے گا تو ایسا محسوس ہوگا کہ جیسے چند گھنٹے یا ایک دن ہم گزار کے آئیں قبر کے اندر۔ سورہ کاف کے اندر ہے، اس کے علاوہ اور بھی عزیر علیہ السلام کا قصہ ہے۔ لیکن گناہ گار کے لیے نہیں بتایا کہ اس کا کیا حشر ہوگا۔ وہ اس لیے نہیں بتایا کہ انسان کہیں ایسا نہیں ہو کہ اس خوف کی وجہ سے جو ہے دفنانا چھوڑ دے، جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ ہے کہ اگر میں تمہیں یہ بتا دوں کہ قبر کے اندر انسان کا کیا حال ہوتا ہے تو تم اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے۔ تو یہ جو ہے نا وہ صورت حال جو ہے قبر کی، وہ اور اس کے اندر جو ہے وہ اس کے فرعون کی جو قوم ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے صرف ایک جگہ جو ہے قبر کے عذاب کے لیے بتایا کہ ان کو صبح شام جو ہے اس عذاب کے اوپر پیش کیا جاتا ہے، یعنی ان کو لے جا کے اور سامنے جہنم دکھائی جاتی ہے کہ دیکھ اب تجھے اس کے اندر داخل کیا جائے گا۔ تو اگر کسی آدمی کو یہ کہہ دیا جائے کہ تجھے اس کے اندر داخل کیا جائے گا تو پھر اس کو چین آئے گا؟ وہ تو عذاب ہی عذاب کے اندر مختلف، اور روزانہ دکھایا جائے گا اس کو۔ تو یہ جو ہے وہ صرف ایک معمولی سی جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر یعنی نشانی بتائی ہے، باقی کیا اثر ہوگا یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ پہلے ہم یہاں پر امریکن کوارٹر میں رہتے تھے تو برابر میں جو ہے وہ قبرستان ہے بہت قدیم وہاں پر ٹنڈو یوسف کا، تو ہم لوگ اکثر جو ہے وہ کھیلنے کے لیے بھی جاتے تھے تو قبرستان کے اندر چلے جاتے تھے، چھوٹے تھے تو، اور ویسے بھی یعنی دفنانے کے لیے بھی جاتے تھے۔ تو پہلے جو ہے نا وہ سلیب کا نظام نہیں تھا، یہ جو مٹی پتھر کے سلیب بنتے ہیں سیمنٹ کے، یہ نہیں تھا نظام، بلکہ لکڑیاں جو ہوتی تھیں وہ رکھی جاتی تھیں۔ آپ یقین کرو میں نے خود اپنی آنکھوں سے جو ہے وہ جو قبریں بیٹھ گئی تھیں ان کی لکڑیوں کو سیاہ دیکھا ہے۔ اگر آپ لکڑی کو زمین کے اندر دباؤ گے نا تو وہ کالی نہیں ہوگی، وہ گل جائے گی، کالی نہیں ہوگی۔ لیکن میں نے بالکل ایسی لکڑیاں دیکھیں کہ جو آگ میں سے نکلی ہوئی ہوں، چولہے میں سے نکلی ہوئی ہوں، ایسی لکڑیاں میں نے دیکھی ہیں اپنی آنکھوں سے۔ تو وہ جہنم کے اندر جو سموم جو جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، جو جہنم کی ہوا جو ہے نا اوپر جو چلتی ہے اس کو سموم کہتے ہیں، وہ جہنم کی ہوا جو ہے وہ جب اس قبر کے اندر آئی ہوگی تو اس کا کیا حال ہوا ہوگا، اور اس لکڑیوں کو جو ہے وہ جلا دیا ہوگا تو مردے کا کیا حال ہوا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، اور اس قبر کے جو ہے اس قبر کی تیاری کرنے کے لیے میں آپ لوگوں کو دعوت دوں گا۔ علمت نفس ما قدمت واخرت، ہر انسان جو ہے وہی جان جائے گا کہ اس نے پیچھے کیا چھوڑا ہے اور آگے کیا نہیں۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اب یہاں سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ ایک بات بتانے کے بعد انسان کو خطاب کیا ہے ڈائریکٹ، نسل انسانی۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان، اے بنی نوع انسان، کیا چیز ہے، ما غرک، کیا چیز ہے جس نے تجھے
غفلت میں ڈال دیا ہے، شک میں ڈال دیا ہے، بے فکری کے اندر ڈال دیا ہے، بربک الکریم، اپنے رب کریم سے۔ ہم کہہ دیتے ہیں کہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، معاف کر دے گا، تو اللہ غفور الرحیم تو ہے، لیکن اللہ قہار بھی تو ہے، اور اللہ منصف بھی تو ہے۔ اگر کوئی آدمی بڑا مہربان ہو اور وہ کسی نے قتل کیا، اس کو کہے اچھا جا معاف کر دیا، تو یہ تو انصاف نہیں ہوا۔ انصاف تو یہ ہوگا کہ وہ قتل کرنے والے کو پورا سزا دے، تاکہ اس کو اطمینان ہو جس کا قتل ہوا تھا۔ تو یہاں پر ہم صرف یہ کہہ دیتے ہیں کہ اللہ واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے، وہ معاف کر دے گا، بے شک معاف کرے گا، لیکن کچھ ہو تو صحیح نا تیرے پاس، تو نے کبھی توبہ بھی کی ہو، کبھی تو نے معافی بھی مانگی ہو اپنے گناہوں کی، تو پھر معاف کرنے کا۔ اور پھر آخرت کے اندر جو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، جو قرآن کے اندر لکھا ہے، لمن الملک اليوم، یہ آواز آئے گی زبردست قسم کی میدان حشر کے اندر کہ آج کا دن کس کا، کسی کی مجال نہیں ہوگی کہ جو جواب دے۔ دوبارہ آئے گی لمن الملک اليوم، پڑھا ہوگا آپ نے، تو پھر خاموشی ہوگی، پھر تیسری دفعہ آواز آئے گی، پھر خاموشی۔ للہ واحد القہار، آج اللہ جو ہے صرف قہار ہے، اور انصاف ایسا کرے گا کہ کسی کو اگر پکڑ لیا تو پھر چھڑانے والا کوئی نہیں ہے اس کو۔ تو یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کریم تو ہے بے شک، لیکن تجھے کس چیز نے غفلت میں ڈال رکھا ہے کہ یہ صرف کریم ہی ہے، وہ غفار بھی تو ہے، وہ قہار بھی تو ہے۔ اللہ جی خلقہ، جس نے، وہ ذات جس نے تجھے تخلیق کیا، فسوا فعدلک، پھر تجھے جو ہے سنوارا۔ انسان کو کس طریقے سے، یعنی اس کی آنکھیں، ناک، کان، یہ پورا کا پورا انسان بنانا، پھر اس کے بعد اس کا بیلنس بھی رکھنا، یہ والی ٹانگ اس والی ٹانگ سے بڑی نہیں ہونی چاہیے، یہ والی انگلیاں اس والی انگلیوں سے بڑی نہیں ہونی چاہیے، یہ والی آنکھ اس والی آنکھ سے، کان اس سے، دونوں کا بیلنس کتنا زبردست رکھا، سنوارا، یہ ایک ایک چیز کو سنوارا، یعنی چہرے کے نقوش سے لے کے اور پیروں کی انگلیاں تک ہر چیز کو سنوارا اور بیلنس کیا۔ کتنا یہ معمولی کام نہیں ہے، کوئی چیز بڑی ہو جائے کوئی چیز چھوٹی ہو جائے، نہیں ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ تو الذی خلق فسوی، وہ ذات جس نے کہ تجھے یعنی تخلیق کیا اور پھر اس کے بعد تجھے سنوارا، اور پھر اس کے بعد تجھے دنیا کے اندر بھیج دیا جس صورت میں چاہا، فی ای صورت ما شاء رکبک، فی بیچ ای جس بھی صورت ما شاء رکبک، جس صورت میں اللہ تعالیٰ نے چاہا تجھے بنا کے بھیج دیا۔ اب کسی کو تو بہت زیادہ خوبصورت بنا دیا، کسی کو جو ہے کالا بنا دیا، کسی کو سفید بنا دیا، کسی، اور چہرے کے نقوش، ہاتھ پیر، انگلیوں کی لائنیں دنیا کے اندر کسی کی ایک دوسرے سے نہیں مل رہی۔ یار کیسا نظام ہے یہ، دیکھو آپ دنیا کے اندر کوئی آدمی ایسا کلیم کر ہی نہیں سکتا کہ میں 4 چیزیں بناؤں گا اور اس میں ایک چیز بھی کسی کی یعنی نہیں ملتی ہوئی۔ کروڑوں آدمی بنا دیے لیکن کسی کی انگلیوں کی جو ہے وہ لائنیں جو ہے ایک دوسرے سے نہیں مل رہی۔ چہرے 50 آدمی بیٹھے ہیں، 60 آدمی بیٹھے ہیں، 100 آدمی بیٹھے ہیں، دوسرے آپ یہ دیکھو کہ اس کی شان کے آواز سے پتہ چل جاتا ہے کہ کون بول رہا ہے۔ آپ کی آواز الگ ہے، ان کی آواز الگ ہے، ان کی آواز الگ ہے، کس قدر زبردست قسم کا سانے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے فرماتے ہیں کہ اس ذات کی طرف سے تو بالکل بے فکر ہو گیا، کلا، ہرگز ایسا نہیں ہے، بل تکذبون بالدین، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ جو ہے آخرت کے دن کے اوپر یقین ہی نہیں رکھتے۔ اور خدا کی قسم ہے اس ذات کی جو کائنات کا مالک ہے، آج ہمارا بھی یہی حال ہے کہ ہمیں یقین نہیں ہے، اور جس کو یقین ہے اس کو تسلی دے دیے کہ تو فکر مت کر، 11ویں کر دے ایک دفعہ تو جو ہے نا جنت میں چلا جائے گا، تیرے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو جو ہے فلاں بابا کے مزار پہ حاضری دے دے، تو وہاں پر جو ہے جا کے 10 دیگیں پکا دے، تو پھر تیری جو ہے وہ سمجھ لے آخرت سدھر گئی۔ ہاں میں ذمہ دار ہوں، آخرت میں تجھے جو ہے انشاءاللہ العظیم کوئی تکلیف نہیں ہوگی، ایسا نہیں ہوگا بالکل۔ یعنی ہمیں تو یقین ہی نہیں ہے، اور میں بالکل کانفیڈنس سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ عام انسانوں کو تو پھر بھی تھوڑا بہت خوف ہوگا، لیکن ممبر کے اوپر بیٹھنے والے 99% آدمی جو ہیں ان کو یقین نہیں ہے، بالکل حق سے کہہ رہا ہوں میں۔ آج تک کبھی کسی ممبر سے یہ آواز آئی ہے کہ مسلمان بن جاؤ، فرقوں کو چھوڑ دو؟ آئی کسی آواز؟ کبھی بھی نہیں آئے گی۔ فرقہ بندی کرنے سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب 313 آدمیوں کو لے کے نکلے تھے جنگ کے لیے، تو اللہ کی رحمت آ گئی تھی نا۔ اللہ کی رحمت کا کس پہ آتی ہے؟ جماعت کے اوپر، مسلمانوں کے اوپر۔
یہاں پر نہ تو جماعت ہے نہ مسلمان ہے، تو پھر کہاں سے آئیے اللہ کی رحمت یار؟ اور کوئی ممبر سے بیٹھ کے یہ کہنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اگر کہے گا، ایک آدمی نے ایک صرف وہاں گول مسجد جو 6 نمبر کی ہے نا، اس کے اندر ایک امام جو ہے وہ وہاں سے چلے گئے تھے، جو وہ لال بالوں والے تھے نا بہت پرانے، وہاں وہ چلے گئے تھے، تو دوسرے امام کو ایک رکھ لیا تھا۔ اچھا، وہاں دونوں فرقے ہیں، وہاں پر جو ہے وہ یہ اپنے بستر بند بھی ہیں اور وہ ہری پگڑی والے بھی ہیں۔ تو وہاں کی جو مینجمنٹ ہے اس نے باقاعدہ وہ یعنی کیا ہوا ہے کہ بھائی اس دن جو ہے آپ اپنے درس کا رکھو گے، اس دن یہ اپنے درس کا رکھیں گے، اور آپ اس کمرے یعنی اس کونے میں بیٹھیں گے، یہ اس کونے میں بیٹھیں گے۔ باقاعدہ ان کے لیے ایک نظام بنا دیا تاکہ کلیش نہ ہو۔ تو جو امام رکھے نئے، انہوں نے جو ہے جمعے کی تقریر کے اندر یہ کہہ دیا کہ یار یہ بھی ہمارے بھائی ہیں نا، تو اختلاف کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ اس نے صرف یہ کہہ دیا ممبر کے اوپر بیٹھ کے، جو طوفان اس کے لیے اٹھایا ہے، خدا کی قسم میں کہتا ہوں، جو طوفان اس کے لیے اٹھایا، اس کے اوپر اغلام بازی کا الزام لگایا، اس کے اوپر چوری کا الزام لگایا، اس کے اوپر بدکاری کا الزام لگایا، اور اس کو کہہ رہے اچھا دوسری جو وہ تھی پھر وہ بھی بڑے تگڑے ہیں نا، انہوں نے کہا ہم تو اس امام کو نہیں جانے دیں گے، یہ تو اچھی بات کرتا ہے۔ دوسرے والے جو ہیں انہوں نے اس کے اوپر اور یعنی پمفلیٹ لکھ کے چھاپ کے جو ہے پورے محلے کے اندر تقسیم کر دیے گئی، اغلام باز ہے فلانا ڈھماکہ۔ جب یہ بہت زیادہ بات بڑھ گئی نا، تو پھر اس کے بعد وہاں کا جو محتمم اعلیٰ تھا، اللہ تعالیٰ اس کا حساب خود ہی کرے گا، میں اس کا نام نہیں بتاؤں گا، اس نے جو ہے اس کو بلا کے اس سے کہا کہ یار تو ایسا کر کہ یہاں سے مسجد سے چلا جا، معاملات بہت خراب ہو گئے، میں تجھے ایک پرچہ لکھ کے دیتا ہوں، دوسری مسجد میں چلا جاؤں گا دوسرے شہر کے اندر، اور وہ تجھے یہاں سے زیادہ تنخواہ دیں گے اور زیادہ سہولت دیں گے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے آپ لکھو۔ اس نے پرچہ لکھا کہ یہ ایک بہت ہی نیک اور شریف آدمی ہے، میں اس کی سفارش کرتا ہوں کہ آپ اسے جو ہے وہ اپنی مسجد کے اندر امامت دے دو، اور وہ پرچہ لکھ کے دے دیا، اور وہی سرغنہ تھا اس کا جو ان کے خلاف کمپین چلا رہا تھا۔ اس امام نے جو ہے دوسرے دن ممبر پہ بیٹھ کے لوگوں کو کہا کہ یہ دیکھو جی، یہ میرا سرٹیفکیٹ ہے کہ میں ایماندار ہوں، میں یہ تمام جتنے بھی الزامات تھے میرے پہ یہ غلط لگے تھے، کیونکہ انہوں نے خود لکھ کے دیا ہے کہ میں ایک نیک اور شریف آدمی ہوں۔ لیکن پھر اس کے بعد وہ امامت چھوڑ کے چلا گیا خود ہی اپنی مرضی سے، اس نے کہا میں نہیں کروں گا۔ ہاں ہے نا، تو یہ صورتحال ہے ہماری یار۔ اب آپ بتاؤ کہ کہاں سے پھر اللہ کی رحمت آئے گی یار؟ ہم ایک دوسرے کے شدید دشمن ہیں، ایک دوسرے سے شدید نفرت کرتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ بات کرنے کے اندر یہ بھی نہیں سوچتے کہ کل ہمیں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے جواب دینا پڑے گا اس کا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو یہ جو ہے وہ آخرت بس چھوڑ کے چلے گا وہ، بے شک یعنی ہرگز ایسا نہیں ہے، بلکہ حقیقت بات یہ ہے کہ ان کا جو ہے آخرت کے اوپر یقین نہیں ہے۔ وَإِنَّا عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، اور ان کے اوپر جو ہے ہم نے محافظ رکھے ہوئے کرامن کاتبین۔ کاتبین ہوتے ہیں لکھنے والے، اور کرامن بزرگ، بڑے بزرگ جو ہے نا، وہ ایسے یعنی ہیں جو ہم نے ان کے اوپر محافظ رکھے ہوئے ہیں، وہ ایسے ہیں کہ وہ ذرہ برابر بھی جو ہے نا انصافی والی بات کرنا تو کرنا، سوچنا بھی نہیں ہے ان کو۔ دوسرے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کسی کے ذہن کے اندر جب کوئی خیال آتا ہے، یہ کوئی دل کے اندر خیال آتا ہے، تو وہ کس کو پتہ ہوتا ہے؟ اللہ کو پتہ ہوتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی اس شان کو جو ہے اس فرشتے کو عطا کیا ہوا ہوتا ہے۔ آپ کا فرشتہ جو ہے نا، وہ صرف آپ کے ذہن کے اندر اور دل کے اندر آنے والے خیالات کو دیکھ سکتا ہے، اور کسی کے دل کے اندر آنے والے خیالات کو نہیں دیکھ سکتا۔ اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے ذہن، اچھا وہ کہاں بیٹھا ہے؟ جہاں ذہن کا کنیکشن ہو رہا ہے آپ کا، اور جہاں دل کا کنیکشن ہو رہا ہے، یہ دونوں کنیکشن ان کے پاس ہوتے ہیں۔ جب وہاں سے کوئی خیال بھی گزرتا نا، تو ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اچھائی کا خیال ہے یا برائی کا خیال ہے۔ لیکن برائی کے اوپر جب تک وہ عمل پیرا نہیں ہوتا، وہ نہیں لکھی جاتی ہے، لیکن اچھائی کا سوچتے ہی جو ہے نا وہ فرشتہ لکھ دیتا ہے کہ اس نے اچھائی کا سوچا تو صحیح، چلو یہ کرے یا نہیں کرے گا۔ تو وہ یہ اللہ نے ان کو یعنی دی ہوئی ہوتی ہے، لیکن آپ کے فرشتے کو صرف آپ کے لیے دیا، ساری دنیا کے خیالات کو نہیں دیکھ سکے گا، وہ صرف آپ کے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے جو ہے آپ تمہارے اوپر جو ہے وہ کاتب لکھے ہوئے، وہ لکھ رہے ہیں تمہارے ہر اعمال کو۔ اور سورہ کہف کے اندر جو ہے نا کیا یعنی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ یہ اٹھیں گے جب یہ اپنا اعمال نامہ دیکھیں گے نا، تو کہیں گے یار یہ کیسی کتاب ہے کہ اس کے اندر کوئی چھوٹے سے چھوٹی بات اور بڑی سے بڑی بات کوئی ایسی نہیں ہے جو نہیں لکھی ہوئی ہو، ہر بات لکھی ہوئی ہے، ہمیں تو جو یاد بھی نہیں ہے وہ چیز اس کے اندر لکھی ہوئی ہے۔ تو اعمال نامے جو ہیں وہ ایسی ہوں گے کہ اس کے اندر ہر چیز لکھی ہوئی ہے۔
کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، وہ جانتے ہیں جو تم کر رہے ہو، اور وہ لکھتے بھی، تحریر بھی کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ جو ہے دوسرا مضمون ہو گیا یہاں پر انسان کے متعلق، اور پھر تیسرا مضمون اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فیصلہ کن بتا رہے ہیں، ان الابرار لفی نعیم، بے شک نیک لوگ جو ہیں وہ نعمتیں میں ہوں گے۔ نعمتیں کہاں؟ جنت میں، بے شک وہ لوگ ہوں گے نعمتوں میں، جنت میں۔ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، اور گناہ گار اور بدکار لوگ جو ہیں وہ جہنم کے اندر ہوں گے۔ بالکل واضح اعلان ہے، اس کے اندر کوئی جو ہے نا تخفیف کی ضرورت نہیں۔ یصلونہا یوم الدین، داخل کیا جائے گا اس دن۔ نہ آج تک کسی کو جہنم میں داخل کیا ہے، نہ آج تک کسی کو جنت میں داخل کیا، لیکن یہ ممبر کے اوپر بیٹھ کے کیا سناتے ہیں کہ کسی نے کتے کو پانی پلا دیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے جنت میں بھیج دیا، کسی نے فلانا کام کر دیا تو اسے اللہ تعالیٰ نے، آج تک جنت میں تو کوئی گیا ہی نہیں ہے۔ جنت میں تو یہ بالکل کھول کے لکھ رہا ہے نا، اس میں بالکل، اس کے آپ کسی بھی جگہ یعنی قرآن کے تفسرے میں دیکھ لو، اس کا یہی ہوگا کہ یصلونہا یوم الدین، اس دن ان کو داخل کیا جائے گا جہنم میں بھی اور جنت کے اندر بھی۔ آج کسی کو داخل نہیں کیا۔ بنی اسرائیل کے قصے سنائیں گے یہاں پر ممبر پہ بیٹھ کے 1 گھنٹے تک، اور یہی بنی اسرائیل نے قصے سنا کے اپنی قوم کو گمراہ کیا تھا، جن قصوں کو سنا کے یہ ان کو جو گمراہ۔ اب وہ جو ہے کتے کو پانی پلانے کے چکر میں لگا رہا، اس نے ساری زندگی کوئی عمل ہی نہیں کیا کہ میں کسی کتے کو پانی پلا دوں تو جنت میں چلا جاؤں گا بس۔ نہیں، یہ تو نہیں، یہ تو چیزیں اپنی ہیں، لیکن بھائی آپ اس کو یعنی بنی اسرائیل کی قوم کا قصہ ہے نا، تو آپ کو کیا ضرورت ہے؟ آپ اپنی قوم کا قصہ بتاؤ نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات کیا کم ہے کیا؟ یا قرآن کے واقعات کیا کم ہے کیا بتانے کے لیے جو آپ اس کی طرح؟ تو قرآن میں تو بھی تو یہ بتا رہا نا کہ جو نیک لوگ ہوں گے ان کو جنت میں بھیجا جائے گا۔ یہ کیوں نہیں بتا رہا؟ کتے کو پانی پلانے والے کی بتا رہا ہے، یہ بتانا کہ بھائی یہ لکھ کے دیا اس نے کہ جس نے نیک اعمال کیا اس کو ہم جنت میں بھیجیں گے، اور جس نے بد اعمالی کی اس کو ہم جہنم میں بھیجیں گے۔ وما ہم عنہا بغائبین، اور اس دن جو ہے کوئی وہاں سے ادھر ادھر نہیں ہو سکے گا، غائب نہیں ہو سکے گا۔ یہاں دنیا کے اندر کیا ہوتا ہے، کوئی جرم کیا پھر اس کے بعد بھاگ گیا، ڈھونڈتے پھر رہا ہے، لوگ اس کو نہیں مل رہا ہے، کسی نے پناہ دے دی، کہیں چھپ گیا نہیں ملا، ساری زندگی نہیں ملا، وہ پتہ ہی نہیں چلا کہاں چلا گیا، ہاں باہر چلا گیا، دوسرے ملک چلا گیا، کہیں اور چلا گیا، نہیں ملا۔ لیکن وہاں پر ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی ادھر ادھر ہو جائے۔ جو جہنم میں جانے والا ہے اس کے باپ بھی جائے گا جہنم کے اندر، جو جنت میں جانے والا ہے اس کو اللہ تعالیٰ ضرور جنت میں، یعنی کسی بھی قیمت پہ وہ ضرور اس کو بھیجا جائے گا۔ پھر آگے فرما رہا ہے وما ادراک ما یوم الدین، اور تمہیں کیا احساس، تمہیں کیا پتہ کہ وہ یوم الدین کیا چیز ہے۔ ہم اس کے اندر پڑھتے ہیں سورہ فاتح کے اندر مالک یوم الدین، یہ وہ مالک یوم الدین ہے کہ اس دن کیا ہوگا۔ ثم ما ادراک ما یوم الدین، یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، اس دن جو ہے کسی نفس کو کوئی اختیار نہیں ہوگا، نہ کسی دوسرے کے اوپر نہ اپنے اوپر، یہاں تک کہ وہ اپنے پیر کا وزن اس پیر کا وزن اس پیر پہ بھی نہیں ڈال سکے گا۔ وہ جو ہے نہ اپنی جگہ سے حرکت کر سکے گا، نہ کوئی جو ہے کسی سے بات کر سکے گا، خاموشی سے اپنی جگہ پر کھڑا رہے گا۔ تو وہ دن ہوگا آخرت کا۔ والامر یومئذ للہ، اور اس دن صرف وہی حکم ہوگا، وہی حکم چلے گا کہ جو اللہ کا حکم ہوگا، اور اس کے اندر جو ہے جس کو جہنم میں جانے کا حکم ہو جائے گا وہ جہنم میں جائے گا، اور جس کو جنت میں جانے کا حکم ہو جائے گا جو جنت میں جائے گا۔ اس میں بے شک اللہ تعالیٰ نے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے خاص طور پر جو ہے نعمتیں رکھی ہیں، اور آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ بھی فرمایا کہ میں تیری امت کو زیادہ سے زیادہ جو ہے مغفرت فرماؤں گا اور زیادہ سے زیادہ جنت میں بھیجوں گا۔ لیکن بات دراصل یہ ہے کہ یہاں پر ہم نے اگر تھوڑا سا بھی عمل کیا ہوگا تو وہ آگے جا کے کچھ تو بنے گا نا، لیکن اگر ہم نے یہاں پر کوئی عمل ایسا کیا ہی نہیں ہے، اس وقت آپ دیکھو دنیا کے اندر کہ کس قدر بد نظمی ہے۔ اگر کوئی بھی فرقہ اگر وہ یہ کہتا کہ بھائی میں صحیح ہوں، ہر فرقہ یہ کہتا کہ میں صحیح ہوں، باقی جتنے بھی ہیں جہنم کے اندر جانے والے یہ سب غلط ہیں، اگر کوئی بھی ہوتا تو پھر کچھ تو دنیا کے اندر انقلاب آتا نا یار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنے آدمی تھے؟ 313 تھے نا، باقی تو سارے وہی تھے نا، اور اس کے اندر یعنی مدینہ کے اندر آنے کے بعد بھی بڑی تعداد میں مشرکین تھے جو چھپے ہوئے تھے، وہ یعنی جو سامنے نہیں آتے تھے لیکن مسلمان بنے ہوئے تھے، اور مشرکین تھے وہ ان کا کام یہی تھے۔
تو یہاں پر کون ہے؟ ہر آدمی اپنی تبلیغ کر رہا ہے، شیعہ اپنی تبلیغ کر رہے ہیں، اہل سنت اپنی تبلیغ کر رہے ہیں، اہل تشیع اپنی تبلیغ کر رہے ہیں، لیکن معاشرے کے اندر کوئی برائی اتنی تیزی سے پھیل رہی ہے کہ آنے والا کل جو ہے نا وہ گزرے ہوئے کل سے برا ہوتا جا رہا ہے۔ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو محفوظ ہو۔ کوئی مسجدیں تو جب آباد ہوں گی جب مسلمان ہوں گے، میں بالکل کھلے دل سے کہتا ہوں، جب تک فرقے کے اندر آپ رہیں گے جب تک مسجدیں آباد نہیں ہو سکتی کسی قیمت پہ۔ جب مسلمان بن جائیں گے ہم اور ہم ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو جائیں گے، جب ہم ایک جماعت بن جائیں گے تو اللہ کا وعدہ ہے کہ میں جماعت کے اوپر جو ہے اپنی رحمتیں بھیجوں گا، اور ہمارے پاس کوئی بھی جماعت نہیں ہے۔ اگر وہ 313 آدمی ٹولیوں میں بٹے ہوئے ہوتے تو کیا اللہ کی رحمت آتی کیا؟ نہیں، وہ سارے مسلمان تھے اور خالص مسلمان تھے، جبھی اللہ کی رحمت آئی تھی۔ ہاں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو لکھ کے دیا ہے سورہ نور کے اندر کہ اگر تم نے ایمان لائے اور عمل صالح کیا تو ہم تمہیں جو ہے دنیا کے اندر خلافت عطا فرمائیں گے۔ اللہ کا حکم، اللہ کا وعدہ کیا غلط ہو سکتا ہے کیا؟ نہیں ہو سکتا۔ تو اس کا مقصد یہ کہ دنیا کے اندر آج تک جو ہے وہ مسلمانوں کی جو صورت حال ہے اس کے حساب سے کوئی بھی آدمی ایسا نہیں ہے، کوئی بھی گروپ ایسا نہیں ہے، کوئی بھی جماعت ایسی نہیں ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا ہو کہ ہاں یہ ایمان لائے اور یہ عمل صالح کر رہا ہے اس لیے میں ان کو خلافت دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے کیا نا، ایمان بھی لائے، عمل صالح بھی کیے، تو پھر ان کو خلافت دی، اور کیسی خلافت دی کہ آخرت تک جب تک دنیا قائم رہے گی ان کا نام رہے گا، ان کے قصے رہیں گے۔ یہاں پر کوئی نہیں ہے۔ تو جس دن اس ممبر سے یہ آواز آئے گی کہ لوگوں فرقوں کو چھوڑ دو اور مسلمان بن جاؤ، اسی دن جو ہے مسجدیں بھی آباد ہو جائیں گی اور اللہ کی رحمت بھی آ جائے گی، ورنہ نہیں آئے گی۔ اللہ تعالی ہمیں جو ہے وہ قرآن کو صحیح پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے جو ہے ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما دے۔ اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے قبر کو آسان بنا دے۔ اللہ تعالیٰ اس قرآن کو ہمارے لیے دنیا کے اندر امام بنا دے، نور بنا دے، رحمت بنا دے۔ اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے ہمارے ماں باپ کی اور ہمارے آباء و اجداد کی مغفرت فرما دے۔ اللہ تعالیٰ اس قرآن کی توسط سے ہماری اولاد کو صحیح راستے پر لا دے۔ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کے اندر ایمان کا جذبہ جگا دے۔ اللہ تعالیٰ ان کو صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اس قرآن کے ساتھ ایسا دوست بنا دے کہ اس کے قبر سے لے کے آخرت تک اس کا ساتھی رہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔